ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ اپنے مقام پر جلوہ افروز تھے اور وضو بنانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ اچانک ایک بوڑھی عورت روتی چلاتے ہوئے سرکار خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس دور کا جو حاکم تھا اس نے ایک بے گناہ بے قصور شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی تھی۔ اے بوڑھی عورت اس کی والدہ تھی، چنانچہ وہ عورت سرکار خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنے دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، حضور ہم پر رحم فرمائیے، ہماری مدد کیجیے۔ تو سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ نے فرمایا، بتائیے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، سرکار حاکم وقت نے میرے بیٹے کو بے گناہ بے قصور ہونے کے باوجود بھی پھانسی کی سزا سنا دی ہے، آپ میرے ساتھ چلیے نہیں تو اس کو پھانسی دے دی جائے گی، وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ اے سن کر سرکار خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ اپنے عصا مبارک لے کر اس عورت کے ساتھ چل دیے۔ بہت سے صوفیاء کرام اور خادم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ سب لوگ وہاں سے حاکم وقت کی دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ اور آپ کے ہمراہ لوگ راستے میں ہی تھے اور ادھر ملزم کو پھانسی دی جا چکی تھی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ اور آپ کے ساتھیوں نے جیسے دربار حاکم میں پہنچے تو دیکھا کہ اس بوڑھی عورت کے بیٹے کو پھانسی دی جا چکی ہے اور وہ مر چکا ہے۔ جیسے اس کی ماں نے دیکھا کہ اس کے بیٹا مر چکا ہے تو وہ جار و کتار سے رونے لگی۔ اے منظر دیکھ کر سرکار خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ پر وسط کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ رحمتullah علیہ نے اس مرے ہوئے شخص کے قریب جا کر اپنے عصا مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے ملزم اگر تو بے قصور ہے تو خدا کے حکم سے زندہ ہو جا اور نیچے چلے آ۔ آپ رحمتullah علیہ کا ایک کہنا تھا کہ وہ شخص فوراً زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، تیری دعا نہ کبھی اثر سے ملول ہوئی، تیرے دعا نہ کبھی اثر سے ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نئی زندگی عطا کر دی اور وہ نیچے آ کر سرکار خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ کی قدموں پر جھک گیا۔ اے منظر دیکھ کر سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی مرے ہوئے شخص کیسے زندہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگ اس بات پر بے خبر تھے کہ اولیاء کرام اگر زبان سے کچھ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان کی بات کو خالی نہیں جانے دیتا۔ اور وہ شخص قدموں پر سے اٹھا اور وہ اور ان کی ماں سرکار خواجہ غریب نواز رحمتullah علیہ کے شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد خوشی خوشی اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اے ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کی شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ چاہے دنیا میں کوئی کتنا ہی مقام و منصب پر پہنچ جائے لیکن حقیقی طاقت تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو وہ اپنے ولیوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔